جیسے ہی تابش کو معلوم ہوتا ہے کہ تھانے میں جس لڑکی کی لاش ہے وہ بینا کی نہیں، وہ فوراً بینا کی ماں کے گھر جاتا ہے۔ وہاں سے بینا کا بیگ کھولتا ہے، اس کے اندر سے ایک خط ملتا ہے۔ خط میں بینا لکھتے ہیں، تابش جب تم 14 سال بعد بے وفائی کر سکتے ہو تو مجھے بے وفائی کا حق ہے۔ یہ پڑھتے ہی تابش کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ فوراً اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، اسے بتاتا ہے کہ بینا نے میری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ ماں کو یقین ہی نہیں آتا کہ بینا ایسا کر سکتی ہے۔ اس وقت تابش ناز کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتا ہے، بینا کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ سبزی والے سیف کی دکان پر پہنچ جاتا ہے، جہاں سے بینا اکثر سبزی لیا کرتی تھی۔ وہ وہاں سے معلوم ہوتا ہے جس دن بھی سے بینا غائب ہے اس دن سے سیف بھی غائب ہے۔ یہ سن کر تابش کا شک اور گہرا ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف تابش ناز سے پوچھتا ہے، کیا تم میرے بچوں اور میری ماں کی ذمہ داری اٹھا سکتی ہو؟ ناز صاف انکار کر دیتی ہے، یہ سب کچھ میں نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر تابش حیران رہ جاتا ہے، اسے ناز کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے۔ پھر تابش ڈرائیور کے ساتھ مل کر سبزی کی دکان کی CCTV فوٹیج نکلوانا شروع کر دیتا ہے۔ فوٹیج میں بینا سیف کے ساتھ جاتا ہوئے دکھائی دیتی ہے۔ یہ دیکھتے ہی تابش کو غصے میں پاگل ہو جاتا ہے اور پولیس کو لے کر بینا کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ دوسری طرف بینا سیف کے ساتھ ٹرین میں سفر کر رہی ہوتی ہے، تبھی پولیس وہاں پہنچ جاتی ہے۔ سیف بینا کو بچانے کے لیے اسے اپنی بیوی بتاتا ہے، لیکن پولیس کو شک ہو جاتا ہے۔ اتنے میں بینا ٹرین کے دروازے پر کھڑی ہو کر دھمکی دیتی ہے، اگر کوئی پاس آیا تو میں نیچے کود جاؤں گی۔ پولیس گولی چلا دیتی ہے، سیف کے بازو پہ گولی لگتی ہے، بینا بے ہوش ہو جاتی ہے۔ پولیس دونوں کو پکڑ کر تھانے لے جاتی ہے۔ تابش کو خبر ملتی ہے کہ اس کی بیوی اپنے عاشق کے ساتھ پکڑی گئی ہے۔ وہ غصے میں تھانے پہنچ کر سیف کا گریبان پکڑ لیتا ہے اور پوچھتا ہے، میری بیوی کہاں ہے؟ تم اسے کہاں لے کر گئی تھی اور کیوں؟ سیف صفائی دیتے ہوئے کہتا ہے، میں صرف باجی بینا کے کہنے پر اس کو ساتھ لے کر گیا تھا۔ یہ سن کر بینا خود سامنے آتی ہے اور پولیس سے کہتی ہے سیف کا کوئی قصور نہیں۔ پولیس سیف کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ پھر جب تابش بینا کے سامنے آتا ہے تو بینا میز سے چھری اٹھا لیتی ہے اور چلاتی ہے، خبردار میرے قریب مت آنا۔ جب پولیس آگے بڑھتی ہے تو وہ ان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ دیکھ کر تابش سمجھ جاتا ہے کہ بینا کی ذہنی حالت کتنی بگڑ چکی ہے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر اپنی غلطی مانتا ہے، اسے سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تب بینا روتے ہوئے کہتی، تابش میرا مقصد صرف تمہیں بے وفائی کا درد محسوس کروانا تھا۔ سچ سامنے آنے کے بعد تابش سیف کو آزاد کروا دیتا ہے۔ تھانے سے باہر نکلتے اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو جاتا ہے۔ وہ بینا کو واپس گھر لے آتا ہے۔ گھر پہنچتی تابش کی ماں بھی بینا کو گلے لگا کر اپنی تمام زیادتیوں کی معافی مانگتی ہے۔ یہ صرف ایک پرومو پروڈکشن ہے جو تفریح کے مقصد کے لیے بنائی گئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔